I love people from all religion. But honestly, Dr. Baig, to tell you the truth, after 9/11, I'm so scared of you. I'm so scared of you guys. تو میں نے اس سے پوچھا کہ what's your name؟ تو اس نے مجھے نام بتایا. تو میں نے اس کا نام لے کے اس کو بولا کہ بھئی can I ask you a few questions؟ بولی کہ yes. تو سب سے پہلے میں نے اس سے یہ پوچھا کہ I'll start with just simple question کہ what do you really know about Islam؟ Only thing you know about Islam is what CNN tells you or Fox News tells you. Did you ever try to learn about Islam? Do you know how many people are Muslims in the entire world? Boli no. Because there are almost 1.6 billion Muslims in the world. Phir maine kaha, do you know how many Muslims live in the United States? Boli no, I don't know. So maine uska baad maybe about 6 to 8 million people live in the United States who are Muslims. Maine kaha, how about Las Vegas? Do you know how many Muslim people live in Las Vegas? Boli no, I don't know. Maine kaha, okay, you know there are about 14,000 Muslims living in Las Vegas. Kehti, I didn't know that. Maine kaha, okay, let's go to the other thing. Do you know what Muslims believe about Jesus? Kehti, no, I don't know. Maine kaha, do you know that we believe that Jesus was born to Virgin Mary? Do you know that? Boli no, I didn't know that. Maine kaha, do you know that Jesus is going to come back? And when he comes back, that will be the most peaceful time on this earth, according to our belief. Her eyes became teary, and she said, Dr. Baig, if that's what you believe, I have no problem supporting your project. Yeah, see, that's the thing, کہ ناظرین کہ آپ کس طریقے سے کسی چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں. Everything is a presentation. آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کوئی چیز ہو, اگر آپ کوئی ڈبے میں چاہے بھوسا بھر دیں, لیکن اس کی اگر پیکیجنگ صحیح ہے, پریزنٹیشن صحیح ہے, people really take that package and open it and see at least what is inside. That's only way the Islam. You have to present Islam. کہ آپ کی پریزنٹیشن کیا ہے, اسلام کو کس طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں ایک نو مسلم کے سامنے. اگر آپ لال مسجد کی طرح راکٹ اور لانچر لے کر بیٹھ جائیں اور آپ بولیں دس از اسلام, کہ جی ہم نے کڈنیپ کرنا ہے یا غلامان بنانا ہے, اپنے سارے جو پوائنٹس ہیں ہم نے پورے کرانے ہیں, نا, دس از ناٹ دا وے. اوکے, امریکہ میں اگر اسلام کو آپ نے پھیلانا ہے تو آپ نے محبت سے, بھائی چارگی سے, پیار سے اور ایجوکیشن وے میں آپ نے ان کو کنوے کرنا پڑے گا. بہت ہی چیزیں ہیں جو ہم نے کلیئر کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خالق بیگ آن اے رائٹ پاتھ, on a right move, and whoever listening or watching this Safir Pakistan Geo program, they must support him, his cause. He's really doing a wonderful, great job in Ascent City in the heart of Las Vegas. Think about it. اور آئیے بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر صالحہ خالق بیگ سے, اور ان کے تاثرات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں اس اسلامک انفارمیشن سینٹر کے بارے میں, جو ان کے ساتھ قدم بقدم, لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ ہے. آئیے بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر صالحہ بیگ سے. ناظرین, میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صالحہ بیگ, اور یہ بھی واقعی قابل تحسین ان کی شخصیت ہے, اور ان کا تعلق بھی کچھ میڈیا سے ان کا رابطہ ہے, اور ان سے بات کرتے ذرا مجھے بڑی احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ بہت بڑے ایک میڈیا جائنٹ کی صاحبزادی ہیں جو ڈان سے منسلک رہے سال سال, اور میری ان سے کئی ملاقاتیں بھی رہی ہیں. کہتے ہیں دنیا بہت چھوٹی ہے. ناظرین, تو آئیے ڈاکٹر صالحہ بیگ سے بات چیت کرتے ہیں ان کے پروجیکٹ کے بارے میں. سب سے پہلے ان کا تعارف کراتا چلوں کہ یہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں, سائکیٹرسٹ ہیں, اور انہوں نے سندھ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی, اور اب لاس ویگس میں موجود ہیں. ڈیفینیٹلی اپنی فیملی بھی چلا رہی ہیں, گھر بھی چلا رہی ہیں, اسلام کا کاروبار بھی چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک ان کے آفس سے, اور اب انہوں نے ایک اسلامک سینٹرز کی بنیاد ڈالی ہے, اسلامک انفارمیشن سینٹر کی بنیاد ڈالی ہے لاس ویگس میں, وہ بھی قابل تحسین ہے. تو آئیے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں ان سے. ڈاکٹر صالحہ, السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے جان کر بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ جہاں تک آپ کی پریکٹس جا رہی ہے ایز اے سائکیٹرسٹ آپ کے کلینک میں, اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلامک اور اسلام کے بارے میں بھی
کافی انفارمیشن لوگوں کو باہم پہنچا رہی ہیں. جی. جب آپ کے مریض آتے ہیں آپ ان کو بھی ایجوکیٹ کرتی ہیں. جی. اگر آپ سے سوال کرتے ہیں. اور آپ نے بتایا کہ آپ کے آفس میں ایک ٹیلی ویژن جو ہے وہ لگا ہے. جی. اس پہ دن رات تراویح اور خانہ کعبہ کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ آپ باہم پہنچا رہی ہیں. جی. اور آپ کے کلینک میں اسلامک لٹریچر بھی ہے. جی. تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اٹس اے کلینک کم اسلامک انفارمیشن سینٹر از آلریڈی دیئر. تو آپ نے تو بہت سال پہلے اسلامک انفارمیشن سینٹر قائم کر دیا اپنے کلینک کے اندر. جی. از دیٹ رائٹ؟ جی کافی ٹھیک ہے. اور کافی بروشر ہوتے ہیں, انفارمیشن دی جاتی ہے, مگر اس کو زبردستی مریضوں پر ٹھوسا نہیں جاتا. وہ خود ہی پکچرز لگی ہیں خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی, تو وہ آتے ہیں, میرا لباس دیکھتے ہیں. سوال ان کا یہی پہلے ہوتا ہے کہ یہ جو باہر تصویریں لگی ہیں یہ کہاں ہے؟ یہ بہت خوبصورت ہے, دے آر سو بیوٹیفل. وہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ کہاں کی ہے. تو میں اس وقت پھر, اور میرے ڈیسک پہ بھی اکثر چیزیں پڑی ہوتی ہیں, جیسے وہ پیپر ویٹ ہے تو وہ خانہ کعبہ اس کے اندر ہے, تو وہ پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. تو یا پھر بچے آتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں کور کرتی ہیں, یا میرے لباس کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو پھر وہ میرے لیے ایک بیسس ہوتا ہے جس پہ میں ان کو پھر اپنے دین کے بارے میں, جی, پھر میں کچھ ان کے بتا دیتی ہوں جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ پکچرز وغیرہ سے بات. ویری گڈ. ایکچولی آپ کر کیا رہی ہیں, آپ ویژول سے ان کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں. جی. فرسٹ آف آل یو اٹریکٹ دیم ویژول, آپ ہوتے ہیں نا کمپوننٹس, جی, کہ آپ کی بہت اچھی بیوٹیفل خانہ کعبہ کی تصویر ہے مکہ مدینہ کی, جی, پھر آپ کے ٹیبل پہ ایسے کمپوننٹس رکھے ہوئے ہیں جو اسلام کا اشارہ دے رہے ہیں, جس میں خانہ کعبہ ہے اور مسجد نبوی ہے اور کچھ اور مساجد ہیں, تسبیح ہے. تو آپ ویژول فرسٹ ایجوکیٹ کریں ان کو, اس کے بعد دین دے کریٹ کویسچنس. از دیٹ رائٹ؟ جی بالکل یہی ہے. اور ان کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا ریلیجن ان کے ریلیجن سے کچھ زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے, یہ ایکچولی کنٹینیویشن آف دا سیم فیتھ ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو مختلف پیغمبر آئے ہیں انہوں نے میسیج بیسکلی وہی دیا ہے, اور بار بار میسیج ایک ہی ہے, بلیو ان ون گاڈ, بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ, بلیو ان دا ہیئر آفٹر, اور یہ کہ بلیو ان دا اینجلس. تو ان کا اور ہمارا فیتھ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, تو ہم کوئی ان سے بہت مختلف لوگ نہیں ہیں. اور ایکچولی ہم اپنے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از آور لاسٹ پرافٹ, اور اس کے علاوہ باقی ساری بلیف ہمارا آلموسٹ سملر ہے, اور آلٹریشنز ہو گئی ہیں پچھلی بکس میں, وہ بھی بتا دیتے ہیں ہم. تو اگر ان کا شوق بڑھتا ہے تو پھر ان کو قرآن بھی دے دیتے ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی دے دیتے ہیں. کچھ تو وہ خود ویٹنگ روم سے پک اپ کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں مکسڈ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, کچھ اسلام کا بروشر ہوتا ہے, کچھ سائیکائٹری کی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈرگ ریپس لا کے رکھتے ہیں. تو پھر وہ اپنے شوق کے حساب سے مختلف چیزیں اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی بچوں کے لیے پرافٹس کی سٹوری بکس ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو زبردستی ان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے, بلکہ ان کے سوالات کے جواب دیتے ہیں اور اوپن کرتے ہیں ٹاپکس ان کے لیے, تاکہ وہ ایزیلی ہم سے فیملیئر ہو سکے, کیونکہ ان کے دماغ میں بہت سوالات ہوتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں, اور مسلمانوں کے ڈریس کے بارے میں, اور ان کے بیہیویئر کے, اور جہاد کے, اور اینگر مسلمانوں میں کیوں ہے. اور بہت بڑا کویسچن جو ہے وہ آج کل ہے کہ سیوسائڈ بامبنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو وہ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ جائز ہے, یا کیا آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے. اور تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے. کوئی سیوسائڈ اور ہومسائڈ تو کوئی ریلیجن پریچ نہیں کرتا, اور اس ریلیجن میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈیزم میں بیسکلی وہ سارا اسلامی ہے, وہ سارا ایک ہی فیتھ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. تو جب ان فیتھس میں یہ سارے جائز نہیں ہیں تو اس فیتھ میں کیسے جائز ہو سکتے؟